حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص سامنے سے نمودار ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بہت ہی زیادہ سیاہ تھے۔ اس شخص پر سفر کا کوئی اثر بھی نہیں معلوم ہوتا تھا، اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی شخص اس نووارد کو پہچانتا بھی نہ تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر دو زانوں اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتلائیے اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم یہ شہادت ادا کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، حج بیت اللہ کی اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو۔ اس نووارد سائل نے آپ کا یہ جواب سن کر کہا، آپ نے سچ کہا۔ جو حدیث کے راوی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں ہم کو اس پر تعجب ہوا کہ یہ شخص پوچھتا بھی ہے اور پھر خود تصدیق و تصویب بھی کرتا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا، اب مجھے بتلائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں، یوم آخرت یعنی قیامت کے دن کو حق جانو اور حق مانو، ہر خیر و شر کی تقدیر کو بھی حق جانو اور حق مانو۔ یہ سن کر بھی اس نے کہا، آپ نے سچ کہا۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا کہ مجھے بتلائیے احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت بندگی تم اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے ہو پر وہ تو تم کو دیکھتا ہی ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے کہ وہ کب واقع ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے اس کو سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں معلوم، نہیں جانتا وہ۔ پھر اس نے عرض کیا کہ مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نشانی بتلائی۔ کیا بتلائی؟ لونڈی اپنی مالکہ اور آقا کو جنے گی۔ اور دوسری نشانی یہ بتلائی کہ تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور تن پر کپڑا نہیں ہے، جو تہی دست اور بکریاں چرانے والے ہیں، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے، اور عمارتیں بنانے میں اس میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یہ باتیں کر کے وہ نووارد شخص چلا گیا۔ پھر مجھے کچھ عرصہ گزر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عمر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ سوال کرنے والے شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے، تمہاری اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھا دیں۔ یہ طویل حدیث جو عربی میں نے مختصر پڑھی تھی اور یہ اردو میں اس کا ترجمہ سارا ہی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اس حدیث کا نام ہے حدیث جبرائیل، حدیث جبرائیل، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ وہ جو نووارد شخص تھا جس کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں سے کوئی بھی نہیں پہچان رہا تھا کہ یہ کون ہے، اور اگر کپڑے بھی اتنے صاف ستھرے تھے تو جس سے یہ بھی معلوم ہو رہا تھا کہ کہیں باہر سے بھی نہیں آیا، اس لیے کہ اس زمانے میں دور سے آنے والے کے کپڑے گرد آلود ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ ہے مٹی ہے، دھول مٹی ہے، پہاڑی علاقہ ہے، سواریوں پر سوار ہو کر آنا ہے تو ہوائیں چلتی ہیں تو پھر کپڑے خراب ہوتے ہیں۔ سفید کپڑے ہوں، چمکدار ہوں، بال بھی بالکل سیاہ ہوں، صاف ستھرے ہوں جیسے ابھی ابھی دھلے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کوئی قریب کا ہی بندہ ہوگا جو ابھی آیا ہے سوال کرنے، لیکن پہچانتا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پوچھا، عمر معلوم ہے وہ کون تھے؟ وہ جبرائیل تھے، وہ جبرائیل تھے۔ تو یہ ساری بات چیت
جبرائیل امین اور آپ کے درمیان میں ہوئی ہے، جو اس حدیث مبارکہ میں ذکر ہے۔ اسی وجہ سے اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں جو باتیں ہیں، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، یہ تو بالکل واضح ہیں۔ اس کے بارے میں تو بہت زیادہ بیان ہوتے رہتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں۔ احسان کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے، احسان کا مختصر بات یہاں پر تشریح ہو بھی گئی۔ احسان کہتے ہیں عبادت اس طریقے سے کرنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا، اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ کیفیت نہ بنے تو اللہ تو دیکھ ہی رہے ہیں، اللہ تو دیکھ ہی رہے ہیں، تو یہ کیفیت کے ساتھ عبادت کرنا۔ بس اس بارے میں ایک بات میں آپ کے سامنے وضاحت کر دوں، اس میں ایک شبہ ہے۔ شبہ یہ ہے کہ عام طور پر اس حدیث کو کہ عبادت ایسے کرو کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، اس حدیث کو نماز کے ساتھ خاص کر دیا لوگوں نے۔ کہتے ہیں نماز کے بارے میں یہ حدیث ہے، نماز کے بارے میں نہیں ہے، تمام عبادات کے بارے میں ہے، چاہے زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، صدقہ خیرات ہے، کاروبار ہے، شادی بیاہ ہے، سفر ہے، حضر ہے، رات ہے، دن ہے، تمام اعمال میں یہ عمل اختیار کرنا یہ احسان ہے، یہ صورت احسان کی ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ خیال رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں مستحق کو دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا۔ زکوٰۃ نکالتے ہوئے اپنا نصاب بناتے ہوئے کہ زکوٰۃ مجھ پر کتنی بنتی ہے، آیا میں حساب کر کے نکال رہا ہوں یا اندازے سے الگ کر رہا ہوں، یہ خیال کرتے ہوئے، الگ کرتے ہوئے یہ دھیان رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے اللہ کو معلوم ہے، میں نے روزہ رکھنے کے بعد سے لے کر روزہ افطار کرنے کے دوران تک اس وقت میں کوئی ایسا کام تو نہیں کیا کہ جو روزے کے منافی اور میں نے کر لیا ہو، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن، ہر کام میں، ہر وقت میں اس چیز کا استحضار رکھنا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے احسان۔ یہ کیا ہے؟ احسان ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال تھا قیامت کے بارے میں، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا کہ سوال جس سے کیا جا رہا ہے اس کو بھی سوال کرنے والے سے زیادہ معلوم نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں جو یہ جملہ ہے، اس میں سورۃ اللقمان کی آخری آیت کی طرف اشارہ ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ یہ 5 کام ایسے ہیں، 5 چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کو علم ہے اور کسی کو علم نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے قیامت۔ کیا ہے؟ قیامت۔ تو حضرت جبرائیل نے سوال کیا کیا تھا؟ قیامت کب واقع ہوگی؟ تو آپ نے بتلا دیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ لیکن آج کل کا مسئلہ کیا ہے کہ ایک تو یہ سوال بہت لوگ کرتے ہیں، نوجوان بہت کرتے ہیں، یوٹیوب استعمال کرتے ہیں، فیس بک پہ ویڈیو دیکھتے ہیں، مولویوں کی باتیں سنتے ہیں، پھر ایسے سوال کرتے ہیں۔ قیامت کے بارے میں بتلائیے۔ قیامت کے بارے میں جبرائیل سوال کر رہے ہیں، تمام فرشتوں کے سردار، اور اس ہستی سے سوال کر رہے ہیں جو تمام کائنات کے سردار رحمت للعالمین ہے، اس ہستی سے سوال کر رہے ہیں۔ تمام انبیاء کے سردار، اللہ کے بعد سب سے افضل ترین ذات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان سے سوال کیا جا رہا ہے۔ آپ نے کوئی لمبی چوڑی تشریح نہیں کی، آپ نے کوئی وضاحت نہیں کی، صرف کیا کہہ دیا؟ مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ آج یہ بات کہتے ہوئے ہمیں ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ کوئی مسئلہ معلوم کر لے، اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم کہیں بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، ختم بات۔ یا کسی اور وقت معلوم کر لینا، میں دیکھ کر بتا دوں گا، لیکن یہ کام نہیں ہوتا۔ عالم تو عالم، آج عام بندہ بھی یہ کام نہیں کرتا۔ جس نے ہلکی سی داڑھی بڑھا لی ہے، کچھ نمازیں پابندی سے پڑھنے لگا ہے، اب اس سے اگر کوئی پوچھ لینا تو وہ پوری تشریح خود اپنی طرف سے گھڑ کر بتائے گا۔ اس کو بالکل یہ تکلیف نہیں ہوگی کہ میں چپ رہوں، اپنی زبان بند رکھوں، نہیں۔ یہ کام مولویوں کا نہیں، ہمارا کام ہے، ہمیں بھی پتہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس نے پوچھا اور میں نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے، یا میں نے کہہ دیا کہ بھئی مجھے تو میں جانتا ہی نہیں اس کے بارے میں، تو کہے گا ارے تم تو نمازی ہو، اتنے عرصے سے نماز پڑھے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اب اس سوال سے بچنے کے لیے اپنی طرف سے جو مرضی دل میں آئے کہہ دو، جو اپنی سمجھ میں کہہ دو۔ یہ علمیت نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ یہ کیا ہے؟ جہالت ہے۔ اور یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ آج یہ والی جہالت بڑھ چکی ہے، یہ جہالت بڑھ چکی ہے۔
بھئی آپ نے ویڈیو دیکھی، آپ نے بیان سنا، سب کچھ کر رکھا ہے، تب بھی حکم یہ ہے کہ آپ نہ بولیں۔ بھئی آپ کو کینسر کا مرض ہوا، آپ کو نزلہ زکام کا بخار ہوا، آپ کو کوئی ہارٹ اٹیک کوئی بھی مرض لگا، آپ ایک پروسیس سے گزر کر آئے ہیں ہاسپٹل کے، دوائیں بھی آپ نے استعمال کی ہیں، اب آپ کو دواؤں کے نام زبانی یاد ہیں۔ اب مجھے بتلائیے عقل مندی کیا ہے؟ اگر کسی کو اٹیک ہو تو آپ اس کو دوائیں بتائیں گے؟ نہیں نا۔ بھئی آپ کا تو اپنا علاج ہو چکا ہے نا، آپ کو تو سب معلومات ہیں، آپ بتلا دیں۔ نہیں، نہ کوئی آپ سے پوچھے گا اور نہ کوئی آپ کس سے رہنمائی لے گا، حالانکہ آپ سب کچھ جانتے ہیں، دواؤں کے نام بھی جانتے ہیں، ہاسپٹل کے بارے میں بھی جانتے ہیں، سارا طریقہ کار بھی آپ جانتے ہیں۔ بھئی میں جانتا ہوں، میں اس فیلڈ سے ہو کر آ چکا ہوں، لہٰذا میں آپ کا علاج کرتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بھائی معاف کرے یار، اب انہیں بندہ تھوڑی مروانا ہے اپنا، فوراً جان چھڑائیں گے، نہ کوئی پوچھے گا اور نہ کوئی بتانے کی ضرورت کرے گا۔ لیکن دین اتنا ہلکا ہے کہ وہ بس جو مرضی آئے کرتے رہو، ایسا نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک خاص سبق یہ بھی ہے، ہم اپنی غلط فہمی کو دور کر لیں۔ ہم کوئی علامہ فاضل نہیں ہے بھائی، کوئی بہت بڑے عالم نہیں ہے، ہمیں جتنی معلومات ہیں، اگر ہمارے پاس وہ مقام مرتبہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی رہنمائی کریں تو پھر ہم اپنے کام سے کام رکھیں۔ ہاں، چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں، وضو ہے، نماز ہے، کوئی ایسی بات ہے، مسلسل آپ سن کے عمل کر کے پختہ ہیں، تو کسی کو آپ اگر بتانا بھی چاہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے تو یہ سنا ہے علماء سے، ہم تو اس طرح عمل کرتے ہیں، آپ بھی کسی سے پوچھ رہے، ہو سکتا ہے کوئی میری غلطی ہو یا آپ کی غلطی ہو۔ اس طریقے سے رہنمائی کرنا کہ اس میں بھی اپنی کمی ہو، اپنی عاجزی ہو، عاجزی کے ساتھ دوسرے کی رہنمائی کرنا، اس چیز کا حکم ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بلایا اور کہا کہ بھائی میں وضو کرتا ہوں، مجھے بتلاؤ کہیں میرے وضو میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ آپ نے وضو فرمایا، آپ نے جب وضو فرما لیا تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت مجھے معاف فرما دیں، میری ہی کمی تھی اور میری اصلاح ہو گئی، میری اصلاح ہو گئی۔ انہوں نے اپنا عمل کر کے بتلا دیا۔ آپ نے اس کو دیکھ لیا تھا وضو کرتے ہوئے کہ وضو صحیح نہیں کر رہا تھا، آپ نے پھر وضو کیا اس کے سامنے اور یہ کہا کہ آپ میری اصلاح کر دو، تو سمجھ گیا کہ اپنی اصلاح نہیں چاہتے، میری اصلاح کر رہے ہیں، لیکن طریقہ ایسا اختیار کیا کہ اس کی اصلاح بھی ہو گئی اور اس کو کہنا نہیں پڑا کہ تم نے غلط کیا ہے، اس کی طرف انگلی بھی نہیں اٹھی۔ تو اس طریقے سے اگر ہم اصلاح کر سکیں تو ہم کریں، ورنہ پھر اپنی زبانوں کو ہم بند رکھیں، اپنی معلومات کو اپنے تک رکھیں اور علماء کی طرف رجوع کروائیں لوگوں کا، تاکہ ہمارے معاملات بہتر سے بہترین ہو جائیں، ہماری عبادت میں خشوع و خضوع آ جائے۔ پانچواں سوال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ نے کیا وہ تھا علامات قیامت کے بارے میں۔ علامات قیامت کیا ہے؟ آپ نے دو باتیں بیان فرمائیں۔ پہلی نشانی کیا بتلائی کہ لونڈی اپنی مالکہ اور آقا کو جنے گی۔ دیکھیے اس کی تشریح محدثین نے یہ فرمائی ہے، نافرمانی اتنی بڑھ جائے گی کہ جس ماں نے اولاد کو جنا ہے وہی اولاد ماں کے سامنے زبان چلائے گی۔ یہ ہے آقا اپنی لونڈی کو جو ہے جنے گی، لونڈی اپنی آقا کو جنے گی کہ ماں نے جنا، وہی بیٹی اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی مرضی پوری کر رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ نافرمانی کرنا، کہنا نہ ماننا، اور دوسرا اس سے بڑھ کر کے آقا والا روب بھی دکھانا، نہیں یوں نہیں یوں کرو، میں نے شادی وہاں کرنی ہے، نہیں مجھے یہ چیز چاہیے، آرڈر چلانا۔ آرڈر چلانا تو مالک کا کام ہوتا ہے نا، غلام کا کام تو نہیں ہوتا، ملازم کا کام تو نہیں ہوتا، یہ تو مالک کا کام ہے، یہ تو بڑوں کا کام ہے۔ تو بڑے تو ماں باپ ہیں، ماں باپ کے سامنے جب اولاد اپنا حکم چلا رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اولاد ان کی مالک بن بیٹھی ہے۔ نافرمانی بڑھ جانا، اتنی بڑھ جانا، آج ہم دیکھ لیں اپنے ارد گرد، اپنے گھرانوں میں، اپنے خاندانوں میں اس طرح کی مثالیں ہمیں مل جائیں گی۔ تو یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ نافرمانی نہیں، نافرمانی اتنی بڑھ جانا کہ آقا اور مالک والا روب جو ہے والدین پر چلانا اولاد کا، چاہے بیٹا باپ پر چلائے، ماں پر چلائے یا بیٹی چلائے، بات تو ایک ہی ہے، بات تو ایک ہی ہے کہ جن کو جنا ہے وہی مالک بنے بیٹھے ہیں۔ دوسری نشانی فرمایا کہ بھوکے ننگے لوگ جن کا کام بکریاں چرانا ہو، بڑی بڑی شاندار عمارتیں بنائیں۔ محدثین نے اس کی تشریح یوں کی ہے کہ قرب قیامت میں نااہل لوگوں کے پاس عہدہ آ جائے گا، اور وہ لوگ کہ جن کو مال کی قدر و قیمت نہیں ہوگی ان کو مال مل جائے گا، اور وہ اس کی پھر قدر و قیمت کو پہچانتے نہیں ہوں گے تو ضائع کریں گے۔ آج دیکھیے
ہماری چھوٹا سا پروگرام ہو، بات بچی کی پکی ہو رہی ہے، چھوٹا سا پروگرام ہے نا، مہمان آ رہے ہیں، ضیاء کتنا ہے مال کا؟ کچھ احساس نہیں ہے، مال کا ضیاء ہو رہا ہے۔ چھوٹا سا پروگرام ہوتا ہے جو ہے 5-10 ہزار میں ہو سکتا ہے، اس میں 50,000 روپے خرچ ہو رہے ہیں، یہ مال کا ضیاء ہو رہا ہے، مال کی ناقدری ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال کمانا کتنا مشکل ہے اور خرچ کس طرح سے ہو رہا ہے، پانی کی طرح ہو رہا ہے، کیا مطلب اس کی قیمت کا معلوم ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے پرانے لوگوں کو کیسے کرتے تھے، کماتے بہت تھے لیکن خرچ جو ہے 1 روپے کما رہے ہیں تو ایک آنا خرچ ہو رہا ہے، 100 پیسے کما کر 25 پیسے خرچ کرتے تھے، اب جو ہے 100 پیسے کما کر 2 روپے خرچ کرنے کی پلاننگ ہے۔ ایسے ہی کہ نہیں ہے؟ آمدن کم اخراجات زیادہ، اور اس کی وجہ سے پھر مقروض ہو جانا، قرض لینا اپنی شان و شوکت، اپنے رسم و رواج کو قائم رکھنے کے لیے۔ تو یہی تو ہے نا اصل بات، حدیث مبارکہ میں یہی تو ہے کہ یعنی کہ احساس نہیں ہے، مال کی ناقدری ہو رہی ہے، ہر چیز کی ناقدری ہو رہی ہے، اور نااہل عہدے پر ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہی ہے، چاہے اوپر بڑے حاکم ہو، چاہے جو ہے ہمارے علاقے کا حاکم ہو، ہر ایک جگہ آپ دیکھ لیں اہلیت بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، نہ اہل لوگ ہر وقت چھائے ہوئے ہیں، اور ہم اس بات سے بالکل بے غافل اور لاپرواہ ہو کر بیٹھے ہیں۔ اہل لوگوں کا ساتھ ہم نہیں دیتے، اہل لوگوں کو آگے لانے کی ہم کوشش نہیں کرتے، اگر ہم کرتے تو ہم اس چیز کی ابتدا اپنے گھر سے کرتے، ہم اپنے گھروں کے اندر اس چیز کا خیال نہیں کرتے۔ بعض دفعہ بڑے بھائی کو جو اہمیت دینی چاہیے وہ نہیں ماں باپ دیتے، چھوٹے بیٹے کو دے رہے ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑے کی انکم کم ہے، چھوٹے کی انکم زیادہ ہے۔ یہ ایک عام گھریلو بات کر رہا ہوں میں آپ سے، اور یہ ہمارے گھروں کے اندر یہ بات موجود ہے، کئیوں کی مثالیں میرے سامنے ہیں۔ ایک نوجوان ہے، اس کا فون آتا ہے، اکثر یہاں کا نہیں ہے کہیں اور کا ہے، تو وہ اکثر ان کا مسئلہ یہی ہے، وہ سب سے بڑا ہے گھر میں لیکن اس کی ہے انکم کم، ماں باپ کو اتنا نہیں سپورٹ کرتا جتنا دوسرے بھائی کرتے، لہذا اس کی عزت بالکل 2 کوڑی کی ہوئی ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اور یہ عام سی بات ہے، پیسے کی اہمیت ہے، پیسے کی وجہ سے مقام مرتبہ ہم۔ وہ ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ جب کوئی شخص آپ سے یہ پوچھتا ہے نا آپ کام کیا کرتے ہیں، کس آپ جو ہے ادارے میں جاب کرتے ہیں، اصل میں وہ آپ کو عزت دینے کا پیمانہ تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو عزت کتنی دینی ہے۔ اگر اچھے ادارے میں ہے تو آپ کس سپورٹ، ہاں ماشاءاللہ بڑے اچھے آدمی ہیں آپ۔ اگر وہ کہے کہ میں وہ دکان کے اوپر مزدوری کرتا ہوں، دیہاڑی دار مزدور ہوں، اچھا صحیح ہے یار، یہاں بیٹھ جاؤ یار، بعد میں بات کرتے ہیں آپ سے۔ یعنی کہ ہم پیمانہ ناپ رہے ہوتے ہیں دوسرے کے بارے میں معلومات کر کے، تو ہم دوسرے کے بارے میں معلومات کرنے کے بجائے دوسرے کے ظاہری عمل کو دیکھ کر فیصلہ کیا کرے، اور ظاہری عمل اچھا ہے بس اچھا آدمی ہے، فوقیت اس کو دی جائے، اس کو باقی اس کے پھر مرتبے کو نہ دیکھا جائے، اس لیے کہ مرتبے کے اعتبار سے اگر کوئی اعلیٰ ہے یا کمتر ہے تو وہ اللہ کے ہاں ہے، اللہ کے ہاں جو مرتبے میں اعلیٰ ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، رؤسائے مکہ ابو جہل اس کے ساتھی سرداران مکہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بات چیت کر رہے ہیں، ایک صحابی آئے، آ کر آپ سے سوال کیا، کسی چیز کے بارے میں سوال کیا آپ سے، آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، اپنے کام میں لگے رہے، باتوں میں لگے رہے، اس لیے کہ آپ دعوت دے رہے تھے اور آپ کا نظریہ سوچ یہ تھا کہ یہ صحابی ہیں، بعد میں ان سے بات کر لوں گا، یہ تو اپنے ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، اور یہ جو ہیں تو کافر، لیکن اگر یہ اسلام لے آئیں گے تو اسلام کو بڑی طاقت مل جائے گی، لیکن اللہ کو پتہ ہے نا کہ اسلام کو طاقت کیسے ملنی ہے، اللہ کو پتہ ہے نا اسلام کا کام کیسے پھیلنا ہے، دین کیسے پھیلنا ہے، ایمان کہاں پر کتنا ہے۔ تو آپ کا یہ جو رویہ تھا، ان کی طرف متوجہ ہونا، صحابی کی طرف توجہ نہ دینا اللہ کو پسند نہیں آیا۔ سورۃ العبس اما سپارے میں ہے، اللہ نے نازل فرمائی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اس سورت کا آپ ترجمہ پڑھیے، ابتدائی آیات کا، اور اس کا شان نزول پڑھیے، آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی سی بات بھی نہ پسند ہوئی کہ آپ ایک صحابی کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ادھر متوجہ رہے، یہ بات بھی آپ کو پسند نہیں آئی۔ کیا مطلب کہ ظاہراً وہ سردار ہیں، آپ نے اس بات کو کیوں اہمیت دی؟ یہ اہمیت کی بات نہیں ہے، ظاہر میں یہ صحابی ہے، یہ ایمان والے، یہ اللہ کے قابل قبول زیادہ ہے، یہ اللہ کی اہمیت اس کی زیادہ ہے، لہٰذا اس کو فوقیت دینی چاہیے تھی۔ تو ہم بھی ایسا ہی کریں، ہم معلومات کرنے کے بجائے اپنے معاملات کو سیدھا کریں، اور جہاں دین کے اعتبار سے عزت دینے کی ہے وہاں ہم عزت دیں، بس اللہ پھر ہمیں دین بھی سکھا دیں گے، دین پر عمل کرنا بھی آسان فرمائے۔ اس حدیث مبارکہ میں 3 باتیں معلوم ہوئی ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ دین میں 3 باتوں کی اہمیت ہے، دین کا خلاصہ 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1،
کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے۔ تو کہا تھا مل اسلام، اسلام کیا ہے، یہ ہے مطلب ہے اسلام یہ ہے کہ بندہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے، ہر کام میں اللہ کی ماننی ہے، بس اللہ کو بھی ماننا ہے، اللہ کی بھی ماننی ہے۔ اور دوسرا تھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ ایمان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتلائی ہیں، قیامت واقع ہوگی، عذاب قبر ہوگا، جنت جہنم ہے، میزان ہوگا، ترازو وزن عمل ہوگا، یہ سارے کام ہوں گے، اس پر ہمارا ایمان ہے، یہ ہے ایمان۔ یہ کیا ہے؟ ایمان۔ اور تیسری کیفیت تھی احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ ہم زندگی کے سارے کام اس توجہ کے ساتھ کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے دین کا خلاصہ، دین کا خلاصہ۔ یہ تین باتیں ہیں، اس باتوں کو اگر ہم سمجھ جائیں اور اپنی زندگی کے رخ کو اس کے مطابق سیدھا کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے۔ دیکھیے انسان نے ہمیشہ دنیا میں رہنا نہیں ہے، ہمیشہ دنیا میں رہنا نہیں ہے۔ کہاں جانا ہے؟ مر کے قبر میں جانا ہے، قبر کے بعد قیامت واقع ہوگی، اٹھائے جائیں گے۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا، کیسے اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ آپ فرماتے تھے سب انسانی عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملتا ہے۔ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی تو اس کی ہجرت در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوئی، اور جس نے دنیاوی غرض کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر ہجرت کی، مہاجر بنا، تو فی الواقع جس دوسری غرض اور نیت سے اس نے ہجرت کی ہے، عند اللہ اسی کی طرف اس کی ہجرت مانی جائے گی۔ کیا مطلب؟ اللہ کے ہاں قیامت کے دن جو فیصلے ہیں وہ نیت کے مطابق ہوں گے۔ کس کے مطابق ہوں گے؟ نیت کے مطابق۔ ایک بڑی جو ہے تنبیہ والی بات ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس حدیث کا مفہوم یہ ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 شخصوں کے متعلق فیصلہ ہوگا، اور وہ تینوں شخص دنیا میں دین کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہوں گے، سب سے اعلیٰ۔ فرمایا کہ سب سے پہلے کس کا حساب کتاب ہوگا؟ فرمایا کہ ایک جو ہے جہاد میں شہید ہونے والے کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اور اس سے سوال ہوگا کہ بھئی تم نے دنیا میں کیا کیا؟ تو وہ عرض کرے گا کہ اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، تیری رضا کے خاطر میں نے اپنی جان قربان کر دی، میں نے جان قربان کر دی۔ اللہ کی طرف سے ندا آئے گی کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے میری رضا کے لیے جہاد نہیں کیا اور جان نہیں دی تھی، بلکہ تو نے تو دنیا میں لوگوں میں شہرت کے لیے جان دی تھی تاکہ لوگ تجھے مجاہد کہیں، شہید کہیں، اور وہ تجھے مل چکا، وہ تجھے شہرت مل چکی دنیا میں، اب یہاں بدلہ اس کا کچھ نہیں ہے، لہذا اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ عالم دین، عالم قرآن اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا تو نے کیا اعمال کیے؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے دین کی خاطر قرآن کے علم کو سیکھا، پڑھا، لوگوں کو میں نے سکھایا۔ تو اللہ کہیں گے کہ نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سب اس لیے دنیا میں کیا تھا تاکہ تو یہ لوگ عالم کہیں، تو یہ تو لوگ حافظ کہیں، تو یہ لوگ صوفی کہیں، اور وہ شہرت تو یہ دنیا میں مل چکی، اب یہاں پر ہمارے ہاں اس کا کچھ بدلہ نہیں، بلکہ اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور تیسرا وہ شخص جس کو اللہ نے بہت سارا مال و دولت دیا اور اس نے بہت زیادہ مال خرچ کیا، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا کہ تو نے کیا کیا؟ کہے گا اللہ میں نے تیرے مال کو صحیح طریقے سے کمایا اور تیرے راستے میں خرچ کیا، لوگوں میں بے دریغ خرچ کیا، تیری رضا کی خاطر میں نے یہ سب کچھ کیا۔ کہا جائے گا کہ نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تیری تعریف کریں، اور تجھے شہرت ملے، اور دنیا میں وہ تجھے مل چکی، اب آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، اس کو گھسیٹ کر بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کتنی تنبیہ والی بات ہے نہیں؟ آج ہم چھوٹے چھوٹے عمل کر رہے ہیں اور بہت زیادہ اکڑ دکھا رہے ہیں۔ اکڑ کیسے دکھاتے ہیں؟ اکڑ ایسے دکھاتے ہیں، اکڑ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم سب سے جا کر یوں ٹکرا رہے ہیں باتیں، نہیں، اکڑ کا مطلب یہ ہے کہ ہم دل میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، ہاں یہ ہے اکڑ۔ کیا مطلب؟ کہ ہم نماز نہ پڑھنے والے کو حقیر سمجھ رہے ہیں، صدقہ خیرات جو ہمارے سامنے نہیں کر رہا، مالدار ہے، ہم اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں، حالانکہ تجربہ بھی ہے اور مشاہدہ بھی ہے
بہت سارے ایسے لوگ جو مسجدوں میں نمازوں کے لیے نظر نہیں آتے، بہت زیادہ سخاوت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، لیکن دلوں کے اتنے صاف ہیں کہ اگر کوئی ان کے پاس چلا جائے تو وہ اپنا دل نکال کر ان کو دے دے۔ دلوں کے اتنے ستھرے ہیں کہ اگر وہ کسی کی مدد کرنے پر آئیں تو اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اتنے صاف ستھرے ہیں۔ اب سوچئے ذرا، ہم میلے دلوں کے میل رکھتے ہوئے عبادتیں کر رہے ہیں، اور ایک بندہ دل صاف رکھ کے مسجد سے باہر ہے، اس کے دل کی صفائی کی وجہ سے 40 سال تک اس کی زندگی گزری، اس کے بعد اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی دل کی صفائی کی وجہ سے، تو وہ کامیاب ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر ہم 40 سال تک سجدے میں پڑے رہیں، عبادتیں کرتے رہیں کہ دل میلے رہے، 40 سال بعد اس دل کے میل کی وجہ سے اللہ نے ہمیں محروم کر دیا تمام چیزوں سے، تو آئے ہم کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے؟ ہم ناکام ہو گئے۔ ایک بات۔ دوسری بات، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک غلط فہمی ہمارے یہاں ہے جو عام طور پر بہت سارے لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں، ہم جیسے ہم سبھی مبتلا ہو جاتے ہیں بعض دفعہ۔ وہ کیا ہے کہ بھئی نیت صحیح ہونی چاہیے، چاہے ظاہر میں عمل جیسا بھی ہو، تو بھئی یہ بات درست نہیں ہے۔ نیت کے صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ ظاہری عمل بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی نوکری کرتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، یا سودی جگہ نوکری ایسی جگہ کر رہا ہے جہاں حرام کی آمدن ہو رہی ہے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ یہ حرام کی جو آمدنی میری ہو رہی ہے یہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں غریبوں کی مدد کروں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نقطے کی بات ہے، سمجھیے۔ میں اس لیے یہ حرام آمدنی جمع کر رہا ہوں یا آنے دیتا ہوں، یعنی کہ میں جس آفس میں ہوں وہاں پر ٹیبل کے اوپر اور نیچے دونوں آمدنی آئے، اور میں خوب لے رہا ہوں، لاکھوں روپے جمع کیے میں رشوت کے، اور کیوں لے لیتا ہوں؟ منع کیوں نہیں کرتا؟ بھئی میں اس کے وجہ سے میں کئی غریبوں کے گھر چلا رہا ہوں، میں استعمال نہیں کرتا، میرے لیے میری تنخواہ کافی ہے، لیکن جو اوپر کی آمدنی ہو رہی ہے، حرام مال ہے، یہ سارا میں غریبوں پہ خرچ کرتا ہوں، اور نیت اس کی درست ہے، بظاہر صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ نیت درست نہیں ہے، یہ نیت درست نہیں ہے۔ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ جو اللہ نے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے اس طریقے سے ہٹ کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، صحیح ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے سوچ لیا ہم نے؟ حالانکہ وہ ہر چیز میں کامل ہے، ہم ہر اعتبار سے ان کی کامل سوچ میں یہ تدبیر کیوں نہ آئی؟ کیوں ایسے نہیں ہوا کہ شراب حرام ہوئی تھی تو اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے کہ بھئی شراب حرام تو ہو گئی ہے لیکن کافر یہودی تو پیتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، لہذا ان کو بیچ کر آ جاؤ۔ ان کو بیچنے کے لیے تو نہیں کہا، بلکہ شراب پھینک دی گئی، مٹکے توڑ دیے گئے۔ ایسا ہی ہوا، جو بھی حرام چیز اس کو ختم کر دیا گیا۔ اگر اس کو بیچ کر یا غریبوں پر خرچ کرنے سے کوئی فائدہ یا ثواب کا تعلق ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ کوئی تو ایسا عمل کرتے، کوئی تو ایسی مثال ملتی، لیکن وہاں ایسی مثال نہیں ملتی۔ تو یہ غلط فہمی ہے ہماری، اس غلط فہمی میں ہم نہ پڑیں۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ حرام مال ساری زندگی جمع کیا، 1 لاکھ روپے مسجد میں خرچ کر دیا۔ مسجد میں صرف پاک اور حلال مال، زکوٰۃ بھی نہ ہو، فطرہ بھی نہ ہو، فدیہ بھی نہ ہو، صدقہ خیرات بھی نہ ہو، عطیہ اور ہدیہ کی نیت سے جو مال دیا جائے بس وہ قابل قبول ہے۔ اب بتلائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے قریش نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا، اور کعبۃ اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے انہوں نے یہ ایک بات کی خیال رکھا کہ حرام مال ہم نہیں لگائیں گے، حلال آمدنی والی رقم ہے وہ خرچ کریں گے اس کی تعمیر میں۔ تو جب تعمیر کے لیے پیسے جمع کیا گیا تو اتنے پیسے نہیں تھے کہ پوری دیوار تعمیر ہو جاتی، اتنے پیسے نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک چکور دیوار کمرے نما بن گئی، جو باہر گول حتیم بنا ہوا ہے یہ بھی اندر کا حصہ تھا، یہاں دیوار نہیں بن سکی تھی، حلال آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے، حلال مال نہ ہونے کی وجہ سے کم تھا۔ اور آج کے دور کے اندر جب اتنے فتنے ہیں اور ہماری مسجد عالیشان بنتی چلی جا رہی ہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور ہم فخر بھی کر رہے ہیں اس بات پر ہماری مسجد اتنی اچھی، اتنی اعلیٰ، اتنا زبردست ماربل، اتنی لائٹنگ، اتنا یہ، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اتنی لائٹنگ، اتنا پتھر، اتنا سب کچھ جو ہے یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ نہیں سوچا۔ زکوٰۃ کا تو نہیں ہے، کئی مسجدوں والے تو زکوٰۃ کا مال مسجدوں میں لگا رہے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ۔ اور جہاں پر زکوٰۃ کا مال نہیں لگتا وہاں پر حرام آمدنیاں مکس ہو رہی ہیں۔ بھئی ہم کیوں بڑا بڑا لکھ کر نہیں لگا دیتے اپنی مسجدوں کے اندر؟ اپنی کمیٹی والوں کو کہیں کہ بھئی یہ لکھ کر لگائیں بینر
کہ بھئی حرام کمائی والا کوئی بندہ بھی مسجد کے چندے میں 1 روپے بھی نہ ڈالے. کیوں نہیں ہمت کرتے؟ ہم حلال کی طرف کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں اپنے چور ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھئی بس اللہ جس کو توفیق دے وہ کرے گا، نہیں تو نہیں، بس آنے دو. نہیں بھائی، واضح کرنا ضروری ہے، اس میں کسی کی توہین نہیں ہے. اگر توہین ہوتی تو اللہ کی طرف سے حکم نہ ہوتا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم نہ ہوتا ان چیزوں کا. تو اس لیے اس غلط فہمی میں ہم نہ پڑیں کہ حرام جمع کرتے رہیں اور اس میں سے کچھ ہم جو ہے نیک کام میں خرچ کر کے ہم پاک صاف ہو جائیں گے. بالکل نہیں ہوں گے. حلال کے اندر حرام 1 روپے بھی مکس ہوگا، وہ سارا کا سارا بے برکت ہو جائے گا، سارا نحوست والا ہو جائے گا. تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ حدیث مبارکہ کے اندر جو نیت کو بیان کیا گیا ہے، اب نیت کے اعتبار سے مال جتنا بھی ہم خرچ کر لیں، نیت اگر درست ہوگی تو مال کا فائدہ ہوگا، حلال کا بھی. اور اگر نیت درست نہ ہوگی تو حلال کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر حرام مال ہو تو نیت جتنی صاف ستھری کیوں نہ ہو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لہذا نیت بھی صحیح ہو اور ظاہراً حلال بھی ہو، عمل بھی صحیح ہو تو فائدہ کامل ہوگا، ورنہ کامل فائدہ نہیں ہوگا. لیکن قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا وہ اللہ کے ہاں ہوگا، اور اللہ دلوں پر فیصلہ فرمائیں گے اور حلال پر فیصلہ فرمائیں گے. حرام پر فیصلہ نہیں ہوگا، ظاہر پر نہیں ہوگا. لیکن حضرت فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نحن نحکم بالظاہر واللہ یتولی السرائر. ہمارا کام ہے ظاہر پر حکم لگانا، رازوں کو اللہ جانتے ہیں. لہذا ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے نا، یہ صحیح نیت سے نہیں پڑھ رہا، یہ ہماری بات درست نہیں ہے. نماز پڑھ رہا ہے، جس نیت سے پڑھے وہ اللہ جانے، ہم ظاہر کے مکلف ہیں. اس لیے فرمایا کہ اگر کسی کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان والے ہونے کی گواہی دو. یہ وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، جس کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے. جوامع الکلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات ہیں کہ جن ارشادات میں ہر ارشاد آپ کا، ہر حدیث ایسی ہے جس میں کہتے ہیں دریا بکوزہ، دریا کو کوزے میں بند کر دینا، یہ وہ حدیث ہے. اب اس حدیث مبارکہ میں بھی دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا. کیسے؟ اسلام کا سارا خلاصہ جو تفصیلات ہیں ان میں 1/3 حصہ ہے اخلاص. کیا ہے؟ اخلاص. اعتقاد اخلاص کے ساتھ ہو تو اخلاص 1/3 حصہ ہے، اور اس حدیث مبارکہ میں اخلاص کا بیان ہے. لہذا یہ جوامع الکلم میں سے ہے. اور یہ وہی حدیث ہے جس کو جیسے سورۃ الفاتحہ ہے نا قرآن پاک کا خلاصہ، اس کو کہتے ہیں فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب، پورے قرآن کی ماں، پورے قرآن کی بنیاد، پورے قرآن کی تفصیل تشریح جو ہے وہ کیا ہے؟ اجمال کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ ہے. سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کی تشریح ہے، اس کے اندر پورا قرآن موجود ہے. اسی طرح اس حدیث مبارکہ میں تمام احادیث موجود ہیں، تمام احادیث موجود ہیں. لہذا اس حدیث مبارکہ کو کیا کہتے ہیں؟ ام السنہ. کیا کہتے ہیں؟ ام السنہ، سنت کی ماں، سنت کی بنیاد، یہ حدیث مبارکہ ہے. لہذا ہم اگر اپنے اندر اخلاص لے آئیں گے تو دین کا ایک بہت بڑا حصے پر ہمارا عمل ہو جائے گا، اور باقی عمل بھی اللہ ہمارے درست فرما دے گا. آخری بات دیکھیے، دنیا جو ہے یہ عارضی ہے، یہاں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، چلے جانا ہے دنیا سے. اللہ کے یہاں فیصلہ ہوگا اخلاص کی بنیاد پر. بندہ جیسا عمل کرے گا ویسے ہی اللہ اس کو عطا بھی فرمائیں گے. اور انسان جس چاہت کے ساتھ عمل کرتا ہے اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں فرماتے، اس کے عمل کو بھی ضائع نہیں فرماتے. آج ہم پریشان ہوتے روزی کے لیے، رزق کہاں سے ملے گا؟ آج ہم پریشان ہوتے عزت کے لیے. عزت دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. رزق دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. ایک واقعے میں آپ کے سامنے بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. سرحد کا ایک شہر ہے نوشیرہ، وہاں کا ایک بندہ بازار میں سے گزر رہا تھا اپنے بچے کو لے کے. چھوٹا سا بچہ تھا اس کا، 6-7 سال کا، 10 سال کا، بہت گورا چٹا خوبصورت. کسی بزرگ نے دیکھا تو کہا کہ بھائی بچے کو بازار میں مت لایا کرو، نظر لگ جاتی ہے. کیا لگتی ہے؟ نظر لگ جاتی ہے، احتیاط کیا کرو، بازاروں میں مت لے کر آؤ بچوں کو. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اس کو گھر نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ یہ بڑا قیمتی بچہ ہے، بڑا قیمتی بچہ ہے، اس لیے میں اس کی حفاظت کی غرض سے اس کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا ہوں. بازار آؤں تو بھی ساتھ رکھتا ہوں، مسجد جاؤں تو بھی ساتھ رکھتا ہوں. اس کی ماں نہیں ہے، اس کو میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں. اور پھر کہنے لگا کہ بتاؤں میں اس بچے کے بارے میں یہ قیمتی کیسے ہے. کہنے لگے کہ ہم حج پر گئے. اب اس زمانے میں حج جو ہے وہ اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، جدہ سے مکہ، مکہ سے مدینہ، یہ سارا سفر جو ہے وہ اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر، ان چیزوں پر سفر ہوتا تھا. کہتے کہ ہم بھی قافلے کے ساتھ تھے. مکہ سے ہم
مدینۃ الرسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ روزے کی حاضری کے لیے، اس کے دیدہ زیارت کے لیے ہم مکہ سے مدینہ آ رہے تھے حج کے بعد۔ تو راستے میں جگہ جگہ ہم نے قیام کیا۔ مقام بدر جہاں پر غزوہ بدر ہوا تھا اس جگہ ہم پہنچے تھے، ہم نے وہاں پر قیام کر رہا تھوڑی دیر۔ میری بیوی جو وہ امید سے تھی، اس کو درد ذہ ہوا تو قافلہ وہاں رک گیا، اور میں اپنی بیوی کو سائڈ پہ لے گیا، میں نے ان کو بتا دیا کہ اس کو تکلیف ہے، ابھی ہم آگے چل نہیں سکتے۔ قافلے والے بھی رک گئے، اس کو میں لے کر سائڈ میں جا کے خیمے لگایا، وہاں رک گیا۔ اللہ کی شان کہ اسی درد میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کا انتقال ہوا، بچے کی پیدائش تو ہو گئی لیکن بچہ بھی مرا ہوا، اس میں کوئی سانس چلتا ہوا نظر سنائی نہیں دے رہا، محسوس نہیں ہو رہا۔ ماں بھی مر گئی، بچہ بھی مر گیا۔ اب ہم نے جو ہے قبر کھودی۔ اب وہاں جو قبر کھودنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے، تو انہوں نے ایک ہی قبر کھودی، کہا کہ بھئی اسی میں دونوں کو دفنا دیں۔ کون دو دو قبریں کھودے، سفر بھی آگے بھی جانا ہے، مسافر ہے۔ ایک قبر کھودی، اسی میں دفنا دیا، بیوی کو بھی بچے کو بھی، اور ہم آگے چلے گئے مدینہ۔ اب جو ہے مجھے بڑی تکلیف، سفر، ایک تو سفر، بیوی کا بھی انتقال ہوا، پھر بچہ وہ بھی انتقال۔ اب مجھے بڑا قلق نہ، رونا بھی آئے۔ اب میں لوگوں کے سامنے رو بھی نہیں، لوگ بولیں گے دیکھو ذرا صبر کرو، صبر نہیں کرتا، روتا رہتا ہے۔ اب مجھے بڑی تکلیف۔ جب ہم مدینہ منورہ سے واپس آ رہے تھے تو دوبارہ ہمارا قیام وہیں پر ہوا، اسی جگہ پر۔ تو مجھے دل میں آیا کہ میں جا کے قبر پہ جاؤں، ذرا اپنی بیوی کی قبر پہ، بچے کی قبر پہ جاؤں۔ میرا دل بڑا بے چین تھا بچے کے لیے کہ اگر ماں مر گئی، بس کم بچے ہی زندہ ہوتا، کم از کم اس کی ایک نشانی ہوتی، کچھ میرا سہارا ہو جاتا، میں اس کو پالتا پوستا۔ بہرحال میں قبر پر چلا گیا، رو رہا تھا بڑا۔ جب میں قبر پہ، رات کا وقت تھا، سب سو رہے تھے، میں ادھر قبر پر چلا گیا، قبرستان۔ تو وہاں گیا تو میں قبر پر بیٹھا ہوا رو رہا ہوں۔ اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کچھ، جیسے کوئی ہے یہاں پر، کوئی ہے۔ جب مجھے محسوس ہوا تو اب میں قبروں کی طرف دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں۔ تو میں نے اپنی بیوی کی قبر پر جب کان لگایا، لیٹ گیا، تو میں نے سنا کہ مجھے کچھ آوازیں آ رہی ہیں اندر سے۔ اب مجھے تجسس ہوا کہ میری بیوی یہ حج کے سفر پر میرے ساتھ آئی تھی، اس کا انتقال ہوا ہے، آوازیں آ رہی ہیں، پتہ نہیں کس چیز کی ہے، اچھی حالت میں ہے، بری حالت میں ہے، کیا معاملہ ہے، کھول کے دیکھوں، تجسس ہوا۔ اب میں قبر کھود رہا ہوں۔ قبر جب میں نے کھودی تو میں دیکھتا ہوں کہ اندر بچہ جو ہے وہ ماں کے ساتھ لپٹا ہوا زندہ ہے، بچہ بالکل صحیح سالم ہے بچہ، اور ماں کے سینے پر ہے، اور دودھ بھی پی رہا ہے۔ میں حیران ہو گیا، میں بھاگا فوراً اپنے قافلے والوں کے پاس، بلا کر لایا۔ میں نے کہا بھائی اس طرح میں نے دیکھا ہے، آؤ تم بھی آؤ، ہو سکتا ہے مجھے غلط فہمی ہو رہی ہو، تم بھی آ کر دیکھو۔ تو وہاں سے عورتیں مرد سب آئے، انہوں نے جب دیکھا تو ہاں بابت یہ قبر کھولی، بچے کو نکالا، بچہ بالکل صحیح سالم۔ جتنے دن جو ہے وہ قبر میں رہا، وہ زندہ، وہ انہوں نے کہنے کہ جب ہم نے دفنایا تو ہمیں سانس نہیں محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس کی سانس تھی، ہمیں محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ڈاکٹر تو کوئی تھا نہیں، بس ہم نے ظاہر میں دیکھا، اس کو دفنا دیا، وہ زندہ تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے، اب اتنے دن جب ہم مدینہ چلے گئے، واپس آئے، کئی دن لگ گئے ہمیں، ان دنوں میں وہ بچہ زندہ بھی رہا قبر کے اندر، اور اس کو اللہ کی طرف سے رزق بھی ملتا رہا، اس کی ماں کی چھاتی سے اس کو دودھ بھی ملتا رہا۔ کہا کہ یہ وہ بچہ ہے، یہ وہ بچہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر مجھے دیا ہے، اور میں اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کہ اللہ تو رازق ہے، تو رازق ہے، تو زندگی موت دینے والا ہے۔ جب تو چاہے گا تو موت آئے گی، اگر تو نہیں چاہے گا تو موت نہیں آئے، کوئی مار نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ قبر کے اندر اتنے دن بچہ بند رہا، اس کی سانس بھی چلتی رہی، اور اس کے کھانے کا مسئلہ بھی اللہ نے حل کیا کہ مردہ عورت سے اس کو اللہ نے رزق بھی عطا کیا، دودھ بھی عطا کیا، اور وہ زندہ رہا۔ کہا کہ اس وجہ سے میں اس بچے کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں، کہیں میں الگ کر دیا اور مجھ سے یہ ضائع ہو گیا تو میرے سے ایک نعمت چھن جائے گی۔ یہ وہ نعمت ہے جس کو دیکھ کر مجھے اللہ یاد آتے ہیں کہ اللہ ہی رازق بھی ہیں، اللہ ہی زندگی موت دینے والے ہیں، اور میرا ایمان اور پختہ ہوتا ہے اس بچے کو دیکھ کر۔ اللہ ہمارے ایمان کو بھی پختہ فرما دے، ہمارے عمل میں بھی اللہ اخلاص عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔